الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایمان کے 77 شعبوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے 44 شعبوں کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں ایمان کے 45ویں شعبے کا ذکر ہے، اور وہ ہے وَهُوَ بَابٌ فِي إِخْلَاصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرْكُ الرِّيَاءِ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا اور ریاکاری کو چھوڑنا۔ تو 45واں شعبہ ہے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، یعنی اخلاص اور ریاکاری کو ترک کرنا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس شعبے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرے تو وہ محض اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اس میں غیر اللہ کو راضی کرنا یا دوسروں کی مد و ثنا یہ مقصود نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ تم عبادت کرو اللہ کی خالص اسی کے رہ کر، یعنی اخلاص کے ساتھ اس دین میں جمع رہو اور اللہ کی تم عبادت کرو۔ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور تم یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا دین ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرے، یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو یہ دنیا دے دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن آخرت میں ایسے آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہے گا، یعنی آخرت کے اعمال کرے گا، تو ہم اس کو بدلہ بھی دیں گے اور ہم اس کے لیے اضافہ بھی کر دیں گے، اور جو دنیا کے لیے عمل کرے گا ہم دنیا میں اس کو دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ اجر و ثواب کا نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو کچھ تم لیتے ہو سود کے معاملے میں تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، ایسا مال اللہ کے ہاں ہرگز نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ کے مال میں سے دیتے ہو اور تم ارادہ کرتے ہو اللہ کی رضا کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، پس یہی وہ مال ہے جس کا دگنا کر کے تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جو تم مال سود کے ذریعے حرام کے ذریعے لیتے ہو یہ مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا کر کے اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ ضرور بے ضرور جہنم سے بچائے گا اس شخص کو جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اس لیے تاکہ اس کا مال پاکیزہ ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، نہیں ہے اس پر کسی کا احسان کہ یہ اس احسان کا بدلہ دے۔
یہ شخص تو الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو چاہتا ہے محض اپنے رب کی رضا، یہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اب عن قریب تیرا رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ جو نہایت متقی اور پرہیزگار تھے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرتے تھے محض اللہ کی رضا کے لیے، تو رب العالمین نے فرمایا چونکہ یہ ہماری رضا کے لیے دیتا ہے اور ہم بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا انسان جو بھی عمل کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس یقضى به یوم القیامۃ ثلاثۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو فیصلے کے لیے لایا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 رجل استشہد، پہلا وہ آدمی ہوگا جسے اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، فأتی بہ فعرفہ نعمہ، جب اسے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، فعرفہا، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے گا، فقال ما عملت فیہا، اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے کیا عمل کیا دنیا میں؟ وہ جواب دے گا قاتلت فی سبیلک حتی استشہدت، میں تیرے راستے میں لڑا یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، انما اردت ان یقال فلان جریء، تو نے تو اس لیے اپنی جان دی کہ تاکہ یہ کہا جائے فلاں بڑا بہادر تھا، فقد قیل، تجھے دنیا میں بہادر کہا جا چکا ہے، فأمر به فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، پس اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، پھر دوسرا آدمی وہ ہوگا جس نے علم سیکھا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، قرآن کریم کو پڑھا، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، اسے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کو ظاہر کرے گا، فَعَرَفَهَا، وہ اللہ کی سب نعمتوں کو پہچان لے گا کہ اللہ نے میرے اوپر فلاں فلاں موقع پر یہ احسانات کیے، یہ نعمتیں دی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ما عملت فیہا، تو نے کیا عمل کیا جو تو نے علم پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا؟ قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمتہ فیک، میں نے علم سیکھا، میں نے قرآن کریم پڑھا اور میں نے لوگوں کو سکھایا تیری رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے، انما اردت ان یقال فلان عالم وفلان قارئ، تو نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ یہ کہا جائے فلاں عالم ہے اور فلاں قاری ہے، فقد قیل، تجھے دنیا میں عالم اور قاری کہا جا چکا ہے، فأمر به فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، پس اس شخص کو بھی اوندے منہ جہنم میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص لایا جائے گا رجل آتاہ اللہ من انواع المال، جسے اللہ تعالیٰ نے مال کی مختلف قسمیں عطا کی تھی، سونا بھی، چاندی بھی، نقدی بھی، مال تجارت بھی، جانور بھی، زمینیں بھی، فأتی بہ فعرفہ نعمہ، اسے لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں اسے یاد دلائے گا، فعرفہا، ساری نعمتوں کو جان لے گا، فقال ما عملت فیہا، تو نے کیا عمل کیا؟ قال ما ترکت من شیء تحب ان انفق فیہ الا انفقت فیہ لک، نہیں کوئی شعبہ ایسا کہ جس میں تیری رضا مقصود ہو مگر میں نے ہر شعبے پر تیری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کیا، یعنی میں دین کے مختلف شعبوں میں خرچ کرتا رہا، مساجد پر، مدارس پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا، انما اردت ان یقال فلان جواد، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، فقد قیل، تجھے دنیا میں سخی کہا جا چکا۔ فأمر به فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار،
پس اس شخص کو بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ وہ 3 آدمی ہیں کہ جنہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ تینوں وہ ہیں جنہوں نے دین کے بڑے بڑے شعبوں میں خدمت کی۔ ایک وہ ہے جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کی، ایک وہ ہے جس نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جس نے علم پڑھا اور آگے اس کو پھیلایا۔ لیکن تینوں کے اندر اللہ کی رضا نہیں تھی، ریاکاری تھی، دنیا مقصود تھی، تو یہی کچھ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ معلوم ہوا سب سے وزنی عمل ہے اخلاص، کہ انسان جو کچھ کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، ورنہ وہ قرآن پڑھ کر بھی جہنم میں چلا جائے گا، وہ علم سیکھ کر بھی جہنم میں چلا جائے گا، وہ مال خرچ کر کے بھی جہنم سے نہیں بچ سکے گا اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، وہ راستے سے کانٹا ہٹا دے گا، وہ راستے سے پتھر ہٹا دے گا، رب العالمین قدردان ہے، اس پر اس کی مغفرت کر دے گا۔ صحیح بخاری میں روایت، ایک عورت کی زندگی بے حیائی میں گزر گئی، اور وہ ایک کنویں کے پاس سے گزرتی ہے، اور ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہے، اس نے اپنے چمڑے کا موزہ نکال کر پانی نکالا، اسے پلایا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ رب العزت کے ہاں تو کثرت نہیں ہے کہ کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے، اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں کس نے میری رضا کے لیے عمل کیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک حدیث نقل کی، حضرت عقبہ ابن مسلم فرماتے ہیں، حضرت شفیع اصبہی یہ کہتے ہیں، میں مدینہ آیا، میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ایک آدمی کے پاس جمع ہیں اور اس سے دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے قریب چلا گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں ان میں سے کوئی حدیث مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث سنائی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ 3 آدمیوں کو اللہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا۔ انہوں نے جب یہ روایت سنی، شام واپس آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ عقبہ ابن مسلم کہتے ہیں، جب شفیع اصبہی نے یہ روایت حضرت معاویہ کو سنائی، الذی دخل علی معاویہ فحدثہ ھذا، حضرت معاویہ کے سامنے آئے اور یہ روایت بیان کی، فبکا معاویہ فاشد بکاؤہ، حضرت معاویہ روئے اور بہت زیادہ روئے، حدیث سن کر روتے رہے۔ ثم افاق من بکائہ، پھر جب رونے سے تھوڑا سا افاقہ ہوا، وہو یقول صدق اللہ ورسولہ، پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی اور زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کو پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، ہم اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن ان لوگوں کے لیے حصہ نہیں ہوگا آخرت میں مگر جہنم کا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ وباطل ما كانوا يعملون، جو دنیا میں عمل کیا تھا وہ سب کا سب باطل اور رائگاں ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جو دنیا کے لیے عمل کرے گا، لوگوں کی رضا اور دکھلاوے کے لیے کرے گا، تو دنیا میں اللہ بدلہ دے گا، یعنی لوگ اس کی تعریف کر دیں گے، لوگ اس کو سخی عالم قاری کہہ دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا ہر نیک عمل کے پیچھے مقصد محض اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب آئے تو رونے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما یبکی کا یا معاذ،
اے معاذ تمہیں کس چیز نے رلا لیا کہ تم مدینہ آئے اور رونے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس؟ حضرت معاذ نے فرمایا یبکینی ما سمعتہ من صاحب ھذا القبر، مجھے اس چیز نے رلا دیا جو میں نے اس قبر والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ فرمایا قال ما ہوا، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا تھا؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا سمعتہ یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان یسیرا من الریاء شرک، یقیناً تھوڑی سی بھی ریاکاری شرک ہے۔ اگر ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرے تو تھوڑا عمل بھی شرک ہے، زیادہ تو زیادہ تھوڑا عمل بھی اگر ریا کی نیت سے انسان کرے گا تو وہ بھی شرک ہوگا۔ وَإِنَّ مَنْ عَادَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک لوگوں سے دشمنی کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ جو علماء کو، صلحاء کو، اللہ کے ولیوں کو تنگ کرتا ہے، فرمایا اللہ کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَخْفِيَاءَ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو نیکوکار ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، الاتقیاء متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، الذین ان غابوا لم یفتقدوا کہ اگر وہ پوشیدہ ہو جائیں تو کوئی انہیں تلاش نہیں کرتا، اگر مجلس سے غائب ہو جائیں تو انہیں کوئی ڈھونڈتا نہیں، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعُوا اور اگر وہ موجود ہوں تو انہیں لوگ اپنی دعوتوں میں، پروگرامات میں بلاتے نہیں، وَلَمْ يُعْرَفُوا دنیا میں انہیں پہچانا نہیں جاتا، لیکن قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الدُّجَىٰ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ اور یہ نکلتے ہیں ہر غبار آلود اندھیرے کی جگہ سے۔ یعنی گویا روایت کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان اگر تھوڑی ریاکاری بھی کرے گا تو وہ شرک ہوگا، اور اللہ کے نیک ولیوں کو تنگ نہ کرو ورنہ اللہ کا اس شخص کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں اور خفیہ طور پر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، کہ مجلسوں میں موجود ہوں تو کوئی انہیں دعوت نہیں دیتا، موجود نہ ہوں تو کوئی انہیں تلاش نہیں کرتا، یعنی لوگوں میں ان کی اہمیت نہیں ہے، لوگ انہیں پروگرامات میں، دعوتوں میں بلاتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت کا چراغ بنایا۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کے جسم غبار آلود ہوتے ہیں لیکن دل نورانیت سے منور ہوتا ہے، ان کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوتے ہیں لیکن دل 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوتا ہے۔ بظاہر انہیں کوئی مجلسوں میں آنا قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے بستیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو وہ انسان کہ جو اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو، رب العالمین کو ایسا انسان بہت پسند ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احسن اولیاء عندی منزلۃ، میرے نیک بندوں میں سب سے عظیم الشان اور بلند مرتبے والا وہ انسان ہے ذو حظ من صلاۃ احسن عبادت ربہ فی السر، جس کا نماز میں بہت بڑا حصہ ہو اور وہ اللہ کی عبادت پوشیدہ کرنے والا ہو۔ پہلی بات، نمازیں زیادہ پڑھنے والا، نماز ترک کرنے والا نہ ہو، اور نمبر 2 اللہ کی عبادت پوشیدہ کرنے والا ہو۔ نمبر 3 وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، لوگوں سے پوشیدہ ہو، انگلیوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا، یعنی لوگوں میں مشہور نہیں ہے، تشہیر نہیں ہے کہ لوگ انگلیوں سے اشارہ کریں کہ فلاں جا رہا ہے۔ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ، اس کی موت جلدی آ گئی۔ وَقَلَّ تُرَاثُهُ، اس کا میراث اور اس کا مال بھی بہت کم ہے۔ وَقَلَّتْ بَوَاقِيهِ، اس کے رونے والے بھی کم ہیں۔ یعنی یہ بہترین انسان ہے جس نے مال و متاع بھی تھوڑا سا کمایا کہ اس کا حساب و کتاب بھی کم ہوگا۔ جب دنیا زیادہ کمائیں گے تو حساب بھی سب کا دینا ہوگا۔ مال حلال کبھی ہو تب بھی حساب تو دینا ہے، حرام ہے پھر تو جہنم ہے، حلال ہے تب تو حساب ہے۔ ہر چیز کے بارے میں ایک سوال، مال کے بارے میں 2 سوال۔ پہلا سوال کمایا کہاں سے تھا،
دوسرا سوال خرچ کہاں کیا تھا، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا۔ اس لیے یہ 2 سوالوں کے جواب ہر ایک نے دینے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اس کی میراث بھی تھوڑی، اس پہ رونے والے بھی تھوڑے، اور موت بھی جلدی آ گئی کہ زندگی میں اس سے زیادہ گناہ بھی نہیں ہوئے۔ بس اوقات اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، 70-80 سال گزر جاتے ہیں گناہوں میں، پھر اس کے لیے عذاب بھی بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر خیر کا معاملہ فرما دیتے ہیں، زندگی نیک اعمال میں گزری اور جلد موت آ جاتی ہے، تو ایسا آدمی حساب و کتاب بھی کم ہوتا ہے اور جنت میں جلدی داخل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو پوشیدہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں اپنے شریکوں سے مستغنی ہوں شرک میں، یعنی مجھے کوئی شریک نہیں چاہیے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ فمن عمل عملا اشرک فیہ غیری، جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں غیر کو میرے ساتھ شریک کیا، فانا منہ بریء، میں اس سے بری ہوں۔ وَهُوَ لِلَّذِي عَمِلَهُ، اور اس کا عمل اس کے لیے ہوگا جس کے لیے اس نے کیا ہے، یعنی جس کو خوش کرنے کے لیے، جس کی رضا کے لیے اس نے کیا تھا، یہ عمل اس کو ملے گا، اور میرے لیے اس کا عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو میرے لیے عمل کرنا چاہے تو وہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے۔ اس لیے انسان اگر غیر اللہ کے لیے عمل کرے گا تو قیامت کے دن اعلان ہوگا، تم نے جس کے لیے عمل کیا تھا اس کو پکارو تاکہ وہ تمہیں بدلہ دے۔ اللہ کے لیے تو کیا نہیں، اس لیے اللہ کے ہاں بدلہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ، جب اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کو بھی بعد والوں کو بھی قیامت کے دن جمع کرے گا، جس دن کے جمع کرنے میں کوئی شک نہیں، نادا منادن، آسمان سے ایک اعلان ہوگا، من کان اشرک فی عملہ للہ احدا، جس شخص نے کوئی عمل کیا جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے اس نے عمل کیا، فَلْيَطْلُبْ صَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ، اسے چاہیے اسی سے ثواب طلب کرے جس کے لیے اس نے کیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، اس لیے کہ اللہ تو اپنے شریکوں سے شرک میں مستغنی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں، تو جس کی رضا کے لیے انسان عمل کرے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اسی سے تم قیامت کے دن بدلہ لے لو۔ ان احادیث مبارکہ سے ایک بات معلوم ہوئی کہ انسان جو عمل کرے محض مقصود اللہ کی رضا ہو۔ رب العالمین خود ہی اس کا بدلہ یہ دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں، اللہ خود نیک نامی اسے دے دیتے ہیں، عزت دے دیتے ہیں، لیکن عمل کرتے وقت نیت اللہ کی رضا کی ہو، پھر اللہ لوگوں میں اگر اس کی محبت ڈال دیں، لوگوں کی زبانوں پہ اس کا تبصرہ شروع ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ دنیا میں اس کا پھر جلدی بدلہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب کوئی عمل کرتا ہے اللہ کے لیے لیکن بسا اوقات وہ عمل پھیل جاتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو خوشخبری ہے جو مومن کو جلدی بدلہ دے دیا گیا، یعنی آخرت میں تو بدلہ ملے گا، دنیا میں اللہ نے اچھا بدلہ دیا کہ لوگوں کی زبان پر اللہ نے اس کی تعریف شروع کر دی، لیکن نیت اس کی نہ ہو، اللہ رب العالمین خود لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف جاری کر دیتے ہیں اور بہترین بدلہ اس کو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع الناس بعملہ، جو لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، سمع اللہ بہ سامع خلقی یوم القیامہ، اللہ بھی تمام مخلوق کے سامنے قیامت کے دن سنائے گا کہ اس نے یہ عمل فلاں کے لیے کیا تھا، وصغرہ وحقرہ، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا اور اللہ اس کو دھتکار دے گا، یعنی اس نے دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، اللہ قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے کہے گا یہ وہ تھا جس نے فلاں کے لیے عمل کیا تھا، اور وہ ساری کائنات کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ جب عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ حدیث بیان کی تو عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، فبکا ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رونے لگ گئے کہ معلوم نہیں یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو نہ ہو اور قیامت کے دن کہیں رسوائی کا ذریعہ نہ بن جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الربا والشہوۃ الخفیہ، میں اپنی امت پہ سب سے زیادہ دو گناہوں پہ ڈرتا ہوں، نمبر 1 ریاکاری اور نمبر 2 پوشیدہ شہوت یعنی زنا۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے میری امت میں یہ 2 گناہ پھیل جائیں گے، ریاکاری کا گناہ پھیل جائے گا اور نمبر 2 زنا کا گناہ پھیل جائے گا۔ آج معاذ اللہ دیکھا جائے تو یہ دونوں گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسان جو خرچ کرتا ہے ریاکاری عموماً ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے دینا، لوگوں کو بتلانا، تھوڑا سا تعاون کر کے اس کی تشہیر زیادہ کرنا، اور معاذ اللہ زنا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے جو پیشن گوئی فرمائی آج کے دور میں دیکھا جائے تو وہ دونوں باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں اپنی امت پہ جو ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ ایک ہے شرک اکبر، اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات میں غیروں کو شریک کرنا، ایک ہے شرک اصغر۔ تو صحابہ نے پوچھا وما الشرک الاصغر قال الریا، آپ نے فرمایا شرک اصغر چھوٹا شرک ریاکاری ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ان اللہ یقول یوم یجازی العباد باعمالہم، جس دن اللہ اپنے بندوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیں گے، فرمائیں گے اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، اس کو لے کر جاؤ اس کی طرف جس کو دکھانے کے لیے دنیا میں عمل کرتا تھا، فانظروا هل تجدوا عندهم جزاء او خیرا، دیکھو کیا تم بدلہ پاتے ہو اس کے پاس، اگر کوئی بدلہ ہے تو وہ تمہیں دے۔ تو گویا قیامت کے دن وہ انہیں کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا۔ تو ان حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ قرآن کریم میں اللہ سورہ ماعون میں ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھنے سے غافل ہیں اور اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ لیں، ریاکاری کے لیے۔ دیکھیں نماز پڑھ کر جہنم میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ وہ مال خرچ کر کے جہنم میں جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ لوگ اس کو سخی کہہ دیں۔ تو اس سے معلوم ہوا ہر عبادت کے پیچھے جو اہم چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ شریک نہ ٹھہرائے اس کا مطلب مفسرین نے لکھا اللہ کے لیے عمل کرے، غیر اللہ کے لیے نہ کرے۔ غیر اللہ کے لیے عمل کرنا گویا عمل میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے عمل کے ساتھ شرک کو جوڑ کے لایا، تو معلوم ہوا غیر اللہ کے لیے عمل کرنا بھی شرک ہے۔ حدیث میں اسی کو شرک اصغر کہا گیا۔ تو بہرحال احادیث مبارکہ کا یہ ذخیرہ ہمیں بتا رہا ہے انسان کی زندگی میں جو عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، فرمانے لگے الناس کلہم موتا الا العلماء، لوگ سب تو سب مردہ لوگوں کی طرح ہیں، زندہ تو علماء ہیں۔ والعلماء کلہم نیام الا العاملون، علماء تو سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، وہی لوگ جاگ رہے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں۔ والعاملون کلہم مغترون الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں سوائے اخلاص والوں کے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی بڑے پرخطر مقام پر ہیں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی لیسأل الصادقین عن صدقہم، سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جب سچوں سے سوال ہوگا جھوٹوں سے تو بطریق اولا سوال ہوگا، جب نیکوکاروں سے حساب ہوگا فاجروں سے تو بطریق اولا ہوگا، جب مومنین کا حساب ہوگا کفار سے تو بطریق اولا ہوگا۔ اس لیے ذوالنون مصری نے فرمایا سارے لوگ بمنزل مردہ ہیں، علماء زندہ ہیں۔ علماء سوئے ہوئے ہیں بمنزل، لیکن عمل کرنے والے زندہ ہیں۔ عمل کرنے والے بھی دھوکے میں پڑے ہیں، زندہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص والے ہیں، لیکن اخلاص والے بھی بڑے پرخطر مقام پر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا عمل کرتے وقت مقصود اللہ کی رضا ہو۔
حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ نہیں عمل میں قبول کرتا مگر وہ جو صرف اللہ کے لیے ہو، ولا يقبله اذا كان خالصا له الا على السنة، اور کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا مگر جب تک سنت طریقے کے مطابق نہ ہو۔ یعنی عمل میں دو چیزیں ہوں گی قبول ہوگا، نمبر ایک اللہ کے لیے ہو، نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے تب بھی قبول نہیں، اللہ کے لیے ہے حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تب بھی قبول نہیں۔ اس لیے دونوں چیزیں شرط ہیں، اللہ کے لیے بھی ہو، اتباع سنت بھی ہو۔ محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں لیس الفوز هناك بکثرت الاعمال، کامیابی اعمال کی کثرت سے نہیں ہے، انما الفوز هناك باخلاص العمل وتحسینها، کامیابی تو عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے سے اور عمل میں خوبصورتی سے ہے، یعنی خوبصورت کر کے، اچھا کر کے، خشوع اور خضوع کے ساتھ عمل پیش کرنا، اصل کامیابی تو اس میں ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماننے والے حواریین نے پوچھا، فرمایا مل مخلص للہ، مخلص آدمی کون ہوتا ہے، اللہ کے لیے عمل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الذی یعمل العمل للہ عز وجل، جو اللہ کے لیے عمل کرے، لا یحب ان یحمدہ الناس علیہ، اور وہ یہ پسند نہ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اللہ کے لیے عمل کرے اور یہ دل میں خواہش نہ آئے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ تعریف کر دیں فبہا، لیکن دل میں اس کی نیت نہ ہو، تو گویا اس آدمی کا عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اخفی حسنتک کما تخفی سیئتک، اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ انسان گناہ کتنے چھپ کر کرتا ہے کہ کوئی اس کے گناہ پر مطلع نہ ہو، فرمایا نیک اعمال کو بھی اسی طرح پوشیدہ کرو۔ ولا تکونوا معجبا، کبھی تعجب میں نہ پڑنا، تکبر میں نہ پڑنا عمل کی وجہ سے، فلا تدری اشقی ام انت ام سعید، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم آپ بدبخت ہو یا نیک بخت ہو، یعنی معلوم نہیں خاتمہ کس پر ہو، اس لیے عمل پر انسان اترائے نہیں، دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ اس لیے امام ابو حازم فرمانے لگے ہر نیکی کا عمل کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ انسان دنیا میں بسا اوقات کوئی عمل کرتا ہے دوسروں کے خوش کرنے کے لیے، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے، اور اپنی آخرت کو بگاڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اسوأ الناس منزلۃ، لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے من اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، جو دوسروں کی دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت کو ضائع کر دے۔ دوسروں کی دنیا بن رہی ہے اور یہ اپنی آخرت کو ضائع کر رہا ہے، وہ حرام کا کام کر رہا ہے اور یہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، وہ گناہوں کے کام کر رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ معاون بن رہا ہے، تو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اس نے اپنی آخرت کو ضائع کر دیا۔ آج کتنے ہیں جو سود کے معاملے میں معاون بنتے، کتنے ہیں جو رشوت کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کتنے ہیں جو سود خوروں کے ساتھ، رشوت لینے والوں کے ساتھ، حرام کھانے والوں کے آگے سیکریٹری بن کر وہ حرام کا مال ان تک پہنچاتے ہیں، اپنا بھی حصہ لیتے ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں وہ دوسروں کی دنیا بنا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر وہ چٹان میں چھپ کر کرے، اور ایسی چٹان جس میں کوئی دروازہ نہیں، ایسی جگہ جہاں کوئی روشن دان نہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ اس عمل کو ضرور بے ضرور لوگوں میں ظاہر کرتا ہے اور اللہ اس کو لوگوں میں عزت دے دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے کرے گا، بند چٹان میں بھی کرے گا، تب بھی اللہ اس کے اس نیک عمل کی تشہیر کر کے لوگوں کی زبان پہ اللہ اس کی اس نیکی کو جاری کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا عمل عملا فی صخرۃ، کوئی انسان عمل کرے کسی چٹان میں، لا باب لہا، جس کا دروازہ کوئی نہیں، ولا قوت، سوراخ کوئی نہیں، خرج عملہ الی الناس کائنا ما کان، پھر بھی اس کا یہ عمل نکلے گا
اور لوگوں تک ضرور بے ضرور پہنچ جائے گا۔ جب اللہ نے بندے کو عزت دینی ہے پھر انسان اپنی نیت میں کیوں فتور لائے؟ جب اللہ کے ہاں عمل قبول ہوگا اللہ خود لوگوں کی زبانوں پر اس کی تشہیر کر دے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے لو ان ابن آدم عمل بالخیر فی 70 بیتا، اگر ابن آدم کوئی نیک عمل کرے 70 کمروں میں بند ہو کر، یعنی 70 کمروں میں پوشیدہ چھپ کر کوئی عمل کرتا ہے، لَكَسَاهُ اللَّهُ تَعَالَى رِدَاءَ عَمَلِهِ حَتَّى يُعْرَفَ بِهِ، تب بھی اللہ اس کے عمل کی چادر اس کو پہنا کر لوگوں میں اس عمل کو اللہ پھیلا دیتا ہے، یعنی لوگوں کی زبان پر اللہ جاری کر دیتا ہے یہ تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، حالانکہ وہ 70 کمروں میں چھپ کر عمل کر رہا ہے لیکن اللہ پھر بھی اس کو عزت دے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے کرنے والا جو عمل ہوتا ہے باقی رہتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون سا عمل اللہ کے لیے کون سا نہیں ہے تو من کان للہ یبقی، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جو کام دنیا کے لیے ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سمندر کی موج کی طرح بہت بلند نظر آتا ہے لیکن کنارے پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ذرات کی طرح نظر آتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ اسے نور کا مینارہ بنا کر سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرے گا جو تم چھپا رہے ہو۔ اس لیے نیک عمل کو بھی اللہ ظاہر کرتا ہے اور انسان اگر کوئی گناہ بھی چھپ کر کرے اللہ گناہ کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ تو جب نیک عمل کا بدلہ ملنا ہی ہے تو بھلا کیوں انسان دوسروں کے لیے کرے؟ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں، جب زندگی نیکی میں گزرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی لاج رکھتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا، حضرت یزید بن اسود رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیکوکار انسان گزرے ہیں۔ ایک دفعہ علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، وقت کا خلیفہ بھی لوگ بھی باہر آئے، دعا کرتے رہے، بارش نہ ہوئی، 1 دن 2 دن 3 دن گزر کے بارش نہ ہوئی۔ کسی نے کہا یزید بن اسود رحمۃ اللہ علیہ کو بلاؤ، ان سے کہو وہ دعا کریں، اللہ دعا قبول کرے گا۔ یزید بن اسود رحمہ اللہ کو بلایا گیا، حضرت آپ دعا کرو، لوگ پریشانی میں ہیں۔ انہوں نے اپنے سر پہ چادر ڈالی، اپنے بازوؤں کو بلند کیا، آنسوں کے 2 قطرے اللہ کے سامنے بہائے اور یہ الفاظ کہے اللہم ان عبادک ہؤلاء استشفعوا بی الیک فما دعا الا ثلاثا، اے اللہ تیرے ان بندوں نے مجھے سفارشی بنایا ہے تیرے سامنے، مولا کریم میری دعا قبول فرما۔ 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، حتی امطروا مطرا، اللہ نے اتنی بارش برسائی، کادو یغرقون منہ، قریب تھا کہ لوگ پانی میں ڈوب جائیں۔ اللہ نے اتنی بارش برسائی، ایسی موسلا دار بارش برسائی، قریب تھا کہ لوگ پانی میں ڈوب جائیں۔ پھر انہوں نے کہا ثم قال ان ھذا شہرنی، اے اللہ یہ بات مشہور ہو گئی، فارحنی منہ، اب مجھے راحت عطا فرما۔ فما لبث بعد ذلك الا جمعة حتى مات، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یزید بن اسود کی دعائیں تو اللہ قبول کرتا ہے، ہاتھ اٹھائی اور اللہ نے بارش برسا دی۔ انہوں نے کہا یا اللہ اس کی تو تشہیر ہو گئی، اب میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا دے۔ 1 ہفتے کے بعد انتقال ہو گیا۔ آج تو ہم عمل کرتے ہیں ہماری شہرت ہو جائے، یہ وہ لوگ تھے جو شہرت سے بچنے کے لیے اللہ کا قرب مانگتے تھے کہ اللہ اب مجھے اپنے قریب بلا لے، اس لیے کہ میرے نیک عمل کی تشہیر ہو چکی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب زندگی اخلاص میں گزرتی ہے اللہ بڑا قدردان ہے، بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، فرمانے لگے من خان اللہ عز وجل فی السر، جو اللہ کی خیانت کرتا ہے پوشیدگی میں، ہتک اللہ سترہ فی العلانیہ، اللہ بھی اس کے پردے کو فاش کر دیتا ہے اعلانیہ۔ یعنی جو پوشیدہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اعلانیہ طور پر بھی اس کا پردہ فاش کر دیتا ہے، لوگوں میں پتہ چل جاتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کیا۔ تو بہرحال یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے ہم اپنی زندگی میں اخلاص جیسا وزنی عمل لے کر آئیں۔
آپ دیکھیں اخلاص میں کتنی طاقت ہے۔ مشہور روایت ہے حدیث البطاقہ جو سنن ترمذی میں، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا جس کے 99 رجسٹر ہوں گے، وہ کھولے جائیں گے، تا حد نگاہ وہ رجسٹر کھلے ہوں گے، اور اس شخص کے سامنے اس کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے۔ جب وہ سارے گناہوں کو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا اب تو میں جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میرے ان گواہوں نے اور میرے ان فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا کہ تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس نے لکھا ہو؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ، جو بھی میں نے کیا ہے انہوں نے لکھا ہے۔ اب یہ انسان سمجھے گا میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ہم تجھے اس کا بدلہ دیں گے۔ وہ یہ سمجھے گا ایک نیکی کہاں، 99 گناہ کے رجسٹر کہاں، اور یہ نیکی کیسے اس کو جہنم سے چھڑائے گی؟ اب ایک کاغذ لایا جائے گا، چونکہ یہ مسلمان تھا اس کاغذ پہ کلمہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کی ساری زندگی کے گناہ وہ 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں گے، اور کلمہ طیبہ اس کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہوگا، اور یہ کلمہ طیبہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ اس عمل پر اس شخص کی مغفرت کر دے گا۔ تو دیکھیں وہ مسلمان تھا، اخلاص سے کلمہ پڑھا تھا، تو ایک عمل نے اسے نجات دلا دی۔ معلوم ہوا اخلاص میں اللہ نے بڑا وزن رکھا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجرح والتعدیل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ جنگ ہو رہی تھی، دشمن کے ساتھ مقابلہ تھا، ایک شخص بڑی بہادری کے ساتھ دن بھر میں لڑتا تھا، اور رات میں نے چاہا اس کے رات کا عمل دیکھوں، تو کہتے ہیں کہ میں رات میں آنکھیں میں نے بند کر دیں، میں دیکھنا چاہ رہا تھا یہ رات میں کیا کرتے ہیں، تو اب میں نے آنکھیں بند ہیں، وہ سمجھے کہ یہ سو رہے ہیں، اب یہ ساری رات انہوں نے عبادت میں گزار دی۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، اب کہتے ہیں وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، جب صبح کا وقت قریب ہوا مجھے جگانے لگے، میں نے اپنی حالت ایسی رکھی گویا میں سویا ہوا ہوں، تو انہوں نے مجھے جگایا تو میں اٹھا، تو انہوں نے فرمایا اٹھو نماز کی تیاری کرو۔ میں نے کہا میں نے تو تمہارے رات کا عمل دیکھ لیا، تو انہیں اس پر بڑی ناگواری ہوئی کہ یہ کیوں میرے عمل پر مطلع ہوا، میں نے تو عمل اللہ کے لیے کیا تھا۔ کہا پھر وہ مجھ سے دور دور رہنے لگے اس وجہ سے کہ یہ میرے عمل پر مطلع ہوا۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو اتنا پوشیدہ عمل کرتا ہو جتنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کرتے، اتنا پوشیدہ اللہ کے لیے عمل کرنے والے یہ انسان تھے۔ ان کا واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں ذکر کیا۔ ایک مرتبہ یہ سفر میں تھے، پہنچے، وہاں کے علاقے کے محدثین ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، تو ایک نوجوان جو گزشتہ سال بھی ان سے حدیث سیکھنے اور پڑھنے کے لیے آیا، اس سال وہ انہیں نظر نہ آیا، تو چونکہ وہ بڑا ذی استعداد، باصلاحیت، متقی، پرہیزگار تھا، عبداللہ بن مبارک نے پوچھا وہ طالب علم نوجوان نظر نہ آیا۔ لوگوں نے کہا حضرت اس پہ قرضہ ہو گیا، 10,000 درہم کا قرضہ تھا، تو وہ قرضہ نہیں ادا کر سکا، جس کا قرضہ تھا اس نے قاضی وقت سے کہہ کر اس کو جیل میں ڈال دیا۔ عبداللہ بن مبارک پریشان ہو گئے، نہایت نیک لڑکا تھا، جیل میں ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ وہ کس کا قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں آدمی کا قرضہ ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس گئے۔ وہ عبداللہ بن مبارک کو چہرے سے پہچانتا نہیں تھا، البتہ نام تو بہت سنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو فلاں آدمی جسے تم نے جیل میں ڈلوایا ہے، تمہارا اس پر کتنا قرضہ ہے؟ کہا جی 10,000 درہم۔ فرمایا میں تمہیں 10,000 درہم دیتا ہوں، تم صبح صبح اس کو رہا کروا دو، لیکن تم نے اسے بتانا نہیں ہے کہ کس نے یہ پیسے دیے ہیں، تمہیں کسی طرح اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ رقم کس نے ادا کی۔ تو 10,000 درہم رات کے اندھیرے میں اس کو دے دیے۔ وہ شخص صبح گیا قاضی کے پاس کہ جس کو میں نے جیل میں ڈلوایا تھا اس کو رہا کر دو۔ اس نے کہا بھائی کیوں؟ کہا وہ 10,000 درہم ایک شخص نے ادا کر دیے۔ قاضی نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا اس نے منع کیے میرا نام نہ بتاؤ۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہاری رقم مل گئی اسے چھوڑ دیا۔ وہ نوجوان اس سے کہنے لگا کہ یہ قرض تمہیں کس نے دیا، مجھے نام تو بتاؤ۔ کہا اس نے منع کیا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ اگلے دن جب درس شروع ہوا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا،
اب یہ نوجوان اس درس میں آ کر بیٹھا، حدیثیں لکھتا رہا۔ درس ختم ہوا، عبداللہ بن مبارک نے پوچھا بھائی گزشتہ کل تم نظر نہیں آئے تھے؟ فرمایا حضرت میرے اوپر قرض تھا تو میں جیل میں تھا۔ کہا بھئی رہائی کیسے ہوئی؟ کہا اللہ کا کوئی نیک بندہ، متقی اور پرہیزگار بندہ آیا اور اس نے 10,000 درہم دے کر مجھے چھڑوا دیا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت پتہ نہیں ہے۔ کہا اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھو۔ کہا میں تو اس کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں، میں جانتا بھی نہیں اور اس نے اتنی بڑی رقم میرے لیے دے دی۔ عبداللہ بن مبارک درس دے کر چلے گئے۔ جس دن ان کا جنازہ ہو رہا تھا اس دن اس آدمی نے اس نوجوان کو بتایا جس نے تمہاری رقم ادا کی تھی وہ یہی جنازے والا عبداللہ بن مبارک تھا۔ ساری زندگی کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے وہ 10,000 درہم دیے، اتنا اپنے عمل کو پوشیدہ کیا۔ موت کے بعد اس نے کہا کہ وہ جو رقم تمہاری طرف سے دی تھی وہ عبداللہ بن مبارک نے تھی۔ یہ ہے اخلاص، اللہ کے لیے عمل کرنے والے۔ وہ چاہتے تو پورے مجمع میں بتاتے میں نے قرض دیا، کم از کم نوجوان کو تو بتا دیتے کہ تمہیں میں نے چھڑوایا ہے، حالانکہ بتانے میں کیا حرج کی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے عمل اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ رقم کس نے ادا کی، اس لیے وہ ساری زندگی پھر ان کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اخلاص کا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں واقعہ لکھا، جہاد ہو رہا تھا، دشمن کے ساتھ جنگ تھی، دشمن میں ایک آدمی بلاتا آؤ میرے ساتھ لڑو، بڑا ہی طاقتور تھا، اسلحے والا تھا۔ ایک مسلمان لڑنے کے لیے نکلا تو اس نے اس کو شہید کر دیا، بڑا جنگجو لڑاکا آدمی تھا۔ دوسرا نکلا تو وہ بھی شہید ہو گیا، تیسرا نکلا اس کو بھی شہید کر دیا۔ کہتے ابھی ہم نے دیکھا ایک آدمی تھا جس نے نقاب کیا ہوا تھا، اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، وہ نکلا اور وہ لڑا اور اس نے اس دشمن کو مار دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے کہ یہ نہایت طاقتور انسان، بہادر اور جری انسان کون ہے؟ ہم قریب گئے، کہنے لگے کپڑا ہٹاؤ، وہ نہیں ہٹا رہے تھے۔ جب ساتھیوں نے اصرار کیا تو پتہ چلا وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اتنے بہادر اور جری انسان تھے اور اپنے عمل کو پوشیدہ رکھنے کے لیے نقاب کیا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ جہاد میں شریک اور کفار کے جنگجو کو قتل کرنے والا عبداللہ بن مبارک۔ یہ سمت کا وہ انسان ہے جس نے 25 سال جہاد کیا اور 25 مرتبہ حج پہ گیا۔ 1 سال حج پہ جاتے تھے اور 1 سال جہاد پہ جاتے تھے، اللہ نے ان کو یہ عزتیں عطا فرمائی تھی۔ تو بہرحال اخلاص کے عمل میں رب العالمین نے بڑی طاقت رکھی۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینتی دمشق میں واقعہ لکھا، مسلمہ بن عبد الملک کا دور خلافت تھا، جہاد ہو رہا تھا، کفار ایک قلعے میں تھے اور وہ اوپر سے تیر اندازی کرتے، مسلمانوں کو شہید کرتے، تکلیف پہنچاتے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس قلعے کے اندر کوئی کیسے داخل ہو اور قلعے کا دروازہ کھولے اور مسلمان اندر جائیں اور ان سے جنگ شروع ہو جائے۔ تو اچانک دیکھا ایک آدمی کہیں سے نقاب میں آیا، وہ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے وہ فوراً ہی قلعے کے قریب پہنچا، گھوڑے پر کھڑا ہوا، قلعے کی دیوار پر چھلانگ لگا کر چڑھا اور اندر پہنچا، سب کو قتل کرتا ہوا دروازے تک پہنچ کے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان اندر داخل ہو گئے، بڑی بہادری کے ساتھ وہ لڑتا رہا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے جب مسلمانوں کو فتح مل گئی، مال غنیمت ملی، تو اس نے کہا وہ نقاب والا کون آدمی تھا، اس کو لے کر آؤ تاکہ اس کو بڑا انعام دیں۔ سب تلاش کرنے لگے، نہیں ملا۔ 1 مرتبہ اعلان ہوا، دوسری دفعہ، تیسری مرتبہ اعلان ہوا، آخر کار لوگوں نے کہا بھئی آپ جاؤ، زبردستی اس کو لے کر گئے۔ جب یہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا، اس نے کہا میں تنہائی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے میرا نام ظاہر نہیں کرو گے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرا نام یہ ہے جس نے قلعے کو فتح کیا۔ نمبر 2، مجھے غنیمت میں حصہ نہیں چاہیے۔ نمبر 3، مجھے انعام نہیں چاہیے۔ اور نمبر 4، میرے اوپر یہ نہ کہنا کہ میرے قریب رہو، یہ عہدہ لے لو، میں جس طرح دین کی خدمت پہلے کر رہا تھا اب بھی کروں گا، لیکن میرے اوپر تم نے کوئی اس طرح کی نہ پابندی لگانی ہے، نہ مجھے کوئی انعام چاہیے، نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے۔ سلام کیا اور واپس چلے گئے۔ مسلمہ بن عبد الملک اس کے بعد ہر نماز کے بعد جب دعا کرتا تھا کہتا تھا اے اللہ
ہمیں ایسا اخلاص عطا فرما جیسا تو نے اس نقاب والے مجاہد کو اخلاص دیا تھا۔ یعنی اتنا بڑا عمل کر کے نہ اپنا نام ظاہر کیا، نہ دولت اور انعام میں حصہ لیا، نہ کوئی عہدہ قبول کیا، تو دعا کرتا تھا یا اللہ ہمیں یوں اخلاص دے جیسے تو نے اس نقاب والے کو دیا۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، جس کام کی بنیاد میں اخلاص ہوتا ہے رب العالمین اس کام کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیتا ہے۔ ماضی قریب کا میں ایک واقعہ عرض کروں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اردو کی ایک کتاب ہے مولانا حسین احمد مدنی واقعات اور کرامات کی روشنی میں۔ اس میں واقعہ ہے دہلی میں جلسہ ہو رہا تھا اور اس میں تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت تھی۔ جلسہ گاہ میں حضرت پہنچے، سینکڑوں کا مجمع سامنے ہے۔ اسٹیج پر آئے کسی نے بتایا قریب میں شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور حضرت کا بھی جلسہ ہوگا۔ حضرت نے فوراً اسٹیج پر آ کر دعا کروائی، جلسہ ختم کیا، فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، میں بھی وہاں جاتا ہوں، تم سب بھی وہاں جاؤ۔ تو چنانچہ سارے مجموعے کو لے کر وہاں جانے لگے۔ دوسری طرف جب حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر آئے، انہیں پتہ چلا کہ قریب میں جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مدنی صاحب وہ ہیں جنہوں نے 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر روضہ رسول کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس دیا ہے، جنہوں نے مالٹا کی جیلیں کاٹی، ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن انہوں نے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کیا، نہایت مخلص انسان تھے۔ تو انہوں نے بھی آ کر دعا کروائی، کہا مجھے پتہ چلا ہے مولانا الیاس صاحب آ رہے ہیں، میں بھی چلتا ہوں، تم لوگ بھی وہاں چلو۔ جلسہ وہیں ختم کر دیا۔ اب یہاں کے جلسے والے وہاں جا رہے ہیں، وہاں کے جلسے والے یہاں آ رہے ہیں، درمیان صف راستے میں دونوں کی ملاقاتیں ہو گئیں، دونوں جلسوں میں شریک لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ پوچھا بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس جلسے میں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس جلسے میں۔ نہ جلسہ وہاں ہوا نہ جلسہ یہاں ہوا، لیکن اخلاص و للہیت کی ایک مثال قیامت تک قائم کر کے دنیا سے چلے گئے کہ ایسے مخلص لوگ جن کے لیے جلسہ گاہ تیار ہوئی، جن کو سننے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنی بات نہ کی، دعا کر کے ان کے جلسے میں شرکت کے لیے اور وہ ان کے جلسے میں شرکت کے لیے آئے۔ اتنے اخلاص میں زندگی گزری تھی، تب اللہ نے مقام دیا تھا۔ یہی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زندگی میں ان کے اتنے تقوی اور اخلاص تھا۔ ایک مرتبہ ایک میواتی کو دعوت دینے کے لیے گئے، دعوت دینے لگے، بات ان کے سامنے دین کی رکھی، بجائے یہ کہ وہ بات سنتا، اس ظالم نے آگے سے کہا میں بات تب سنوں گا جب آپ اپنے اس رومال سے میری جوتی صاف کرو گے۔ فرمایا بھائی جوتی صاف کروں گا، بات تو سنو گے؟ کہا سنوں گا۔ حضرت نیچے ہوئے اس کی جوتی صاف کرنے لگ گئے۔ جب اس نے دیکھا وقت کے اتنا بڑا عالم جوتی صاف کر رہا ہے اپنے رومال سے میری، تو حضرت کی داڑھی پکڑی، مجھے معاف کرنا۔ بس اس عمل نے اس آدمی کی زندگی پلٹ دی۔ پھر اللہ نے ایسی ہدایت دی، ایسی ہدایت کہ سینکڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں اخلاص تھا، تبھی آج ساتوں بر اعظم میں اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت کی ہواؤں کو پھیلا دیا۔ ایک دفعہ ایک شخص کو دعوت دی تو اس نے آگے سے بات قبول نہیں کی، دھکا دیا، حضرت کو برا بھلا کہا۔ حضرت نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا، ان کے لیے دعا کی۔ چند دنوں بعد دوبارہ گیا، پھر دعوت دی تو اس کا اثر ہوا، وہ ہدایت پر آ گیا۔ کہنے لگا حضرت میں نے گزشتہ دفعہ آپ کو دھکا دیا، برا بھلا کہا تھا، آپ نے مجھے بد دعا کی ہوگی؟ فرمایا نہیں، آپ نے مجھے دھکا دیا تو میں سوچنے لگا ہمیں اسلام کے لیے معمولی تکلیف پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے کئی گنا زیادہ تکلیفیں پہنچی۔ فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ چلو ہمیں اتنی تکلیفیں تو نہیں آئی جتنی بلال حبشی کو پہنچی۔ اسلام کے لیے قربانیاں تو صحابہ کرام نے دی، ہم نے اور آپ نے کیا قربانی دی؟ ہمیں تو دین پھولوں کی سیج پہ ملا ہے۔ قربانیاں تو خباب ابن ارت نے دی جنہیں انگاروں پہ لٹایا گیا، قربانیاں تو بلال حبشی نے دی جنہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر ایک طاقتور انسان ان کے جسم پہ کھڑا ہو گیا۔
قربانیاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جنہیں سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر ان کے کندھے پہ رکھ دی گئی۔ قربانی تو حضور نے دی کہ آپ کے گلے میں عقبہ بن ابی معیط نے چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹا۔ قربانیاں تو آپ نے دی، طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مار کے لہو لہن کر دیا گیا۔ جتنے مصائب اور تکالیف حضور پر آئیں شاید امت میں کسی پر نہیں آئے، لیکن آپ نے اس دین کو امت تک پہنچایا۔ اس لیے ہماری اب ذمہ داری ہے دین کی بات کو سیکھنا بھی ہے اور اس کو آگے امت تک پہنچانا بھی ہے۔ تو گویا 45ویں شعبے کا خلاصہ یہ تھا، ہر کام صرف اور صرف انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، غیر اللہ مقصود نہ ہو۔